اب ایک عمل بتاتا ہوں سورۃ اخلاص کا. میں نے کئی لوگوں کو، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، پہلے درود پاک پڑھیں. میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا. فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں عشاء کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت. آسان آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. اور اشراق چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ کم از کم 4. وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. جو بندہ چاشت کی 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا. میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے. میں نے یہ دیکھا ہے، بہت تجربہ، بارہا تجربہ کرانے کے لیے زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں. آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے، اور حیرت انگیز تجربات مشاہدات اس کے دیکھے ہیں کہ جو بندہ چاشت کے 4 رکعت کم از کم پڑھ لے، یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا، اب اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں. پر یہ اشراق کے نفل جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں، میری زندگی خوشحال ہو جائے، اور خوشحال بھی کیسی ہو، اور بتاؤں خوشحال بھی کیسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو. بالکل ایسا نہ. اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے عطا کرتا ہے. جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے، اچھا یہی نفل یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار، لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھتے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا. چاشت کے نفل سورۃ قل هو اللہ اس میں شامل ہو اور سورۃ اخلاص اس میں شامل ہو. میں نے بہت لوگوں کو بتایا، بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے. کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے صرف سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت. اب چاشت کی رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل هو اللہ، بس کوئی مشکل نہیں. یہ آج میں آپ کو عمل بتا. تو جو کہے گا میں کر دوں. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ. پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح ایک بار قل هو اللہ. تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل هو اللہ. اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل هو اللہ. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے زوال کے وقت سے پہلے تک چاشت کا وقت کھائی ہے. پچھلی سورج نکلنے کے نام کرانے میں جو پیسہ لگے گا وہ بھی میں دوں گا. زوال کے وقت کے پہلے، زوال کے وقت سے پہلے تک میرے لیے وہ تویز نکلا. کیلنڈر ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے موبائل میں کہ زوال کا وقت ہوتا ہے. اس سے پہلے تک ان یہ جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں ان سب گھنٹوں میں چاشت کا وقت رہتا ہے. ایک بار پھر آ گیا کہ میرے ساتھ بیٹھا اور کہنے لگا مجھے سکون مل گیا ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے تعویذ نکال دیے ہیں، اب میری زندگی میں راحت ہے کہ چاشت کا وقت اور میری زندگی میں چین. ویسے بھی اور کہا مجھے اس تصویر کا ایسا یقین ہوا، موقع جب ملے بس پھر میں نے کہا تو میں نے چھوڑنی نہیں. اپنے من سے پوچھیں کتنی دیر موبائل کو وقت دیتا ہے، اپنے تن سے پوچھیں
تو اب من تن خود بولے گا کہ میں موبائل کو جتنا وقت دیتا ہوں اس سے زیادہ بہترین وقت اگر جانچ کو دوں. اور پہلی رکعت میں ایک بار ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، میں چھوٹا سا تھا، دوسری اس رکعت وقت گاڑی کسی کے پاس ہوتی تھی. اب ایک بندہ تھا جو ہر وقت نئی گاڑی پہ پھرتا تھا، اس کو دائی والا کہتے تھے. 10 منٹ سے دائی والا گزر گیا. آج گاڑی کا رنگ یہ تھا، ایک کہنے لگا نہیں میں نے تو یہ دیکھا، اس نے کہا کل دوسرے رنگ کی گاڑی تھی. اس کی اماں تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی اور لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں، شہر کا لکڑیاں کوڑا اکٹھا کر کے اس میں جوان بھی بنائے اور جاگتے بابے بھی بچائے اور وہ ڈال کے اس سے روٹیاں لگاتی تھی. پر اس مئی کے اندر کچھ صفات تھیں، یہ پھر مجھے کسی نے بتایا. 10 منٹ میں کہنے لگے میں آپ جانتے ہیں وہ دائی والا؟ اللہ نے کہا کہنے لگا اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہے. میں کہ سنا ہے اس کی والدہ روٹیاں لگاتے، کہہ رہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگوائیں. میں نے کہا دائی والے کو وقت کیسے لگا؟ سورۃ اخلاص یہ میں بتایا تاثیر موجود. پرانا بندہ تھا، انڈیا آیا پرانا، ایک دفعہ صحرا میں گیا، اس نے مجھے بتایا اماں تو تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی. کتنے ہزار سال تو سوچیں گھر میں کتنی غربت تھی جو اماں تندور پہ روٹیاں لگا کے بچوں کو پالتی تھی، لاکھوں سال ان کو دال دلیا کھلاتی تھی. تو سوچیں کتنی غربت ہوگی، نفل پڑھے. اور کتنی نفل غربت پڑھنے ہوگی. کے بعد میں نے اس کا نام مجھے آج تک نہیں ملا. وہ گاڑی میں گزرتا تھا تو اس کو لوگ دائی والا کہتے تھے. اس ریت کو جمع کیا اور اس مجھے اس نے بتایا اور اللہ سے عرض کیا کہ اماں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، ذرے جائیں وہ سارے ذرے قیامت. دوسرا اماں روٹیاں پکاتے ہوئے درود پاک پڑھتی تھی. سارا دن درود پاک ان پڑھ تھی اور وہ اس کریم کی عطا کے بہانے ہیں، نریا درود پاک پڑھتی اور اس کی تھی. مہربانی کے اور کہا کہ اماں کیا کرتی، بعض لوگ روٹیاں لگوانے کے لیے نا آٹا بھی لاتے تھے، خشک آٹا بھی لاتے تھے جو نفل پیڑے کو لگا کے اس کو بڑھایا جاتا تھا. اس کا خشک آٹا اس میں شامل نہیں کرتی تھی، اس میں شامل نہیں کرتی تھی اور کہتی تھی پترا یہ تیرا آٹا بچ گیا، یہ ساتھ لے جا، میں نے اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے. اور بیوہ تھی، خشک آٹا. بڑا نظام ہے میرا اللہ، بڑا کریم. اماں کی زندگی میں عبادت بھی تھی، احتیاط بھی دی ہے، تھی. لفظ میرے ساتھ بولے، عبادت بھی تھی، نہ نکالیں، احتیاط بھی تھی. رعایت دی بھی ہے اور تو اس کو لینا بھی. پھر جو قدرت کا نظام ہوا، اللہ نے دی ہے، اماں مرتی گئی، لے لیں. جہاں نہیں دی مرتی گئی. لوگوں نے کہا کہ اس اماں کا جو تندور تھا نا، وہ لوگوں نے عجیب کہانیاں بنائی. اماں کا جو تندور تھا، تندور کے نیچے سارا خزانہ تھا. جو زندگی میں بس دائی والے نے اماں کا تندور توڑا اور نیچے سے ایسے ہاتھ مارتا ہے، سونا نکالتا ہے. کراچی سے جا کے، اس وقت کراچی میں گاڑی بک ہوتی 40 تھی، منٹ میں 10 منٹ میں نہیں اپنی زندگی. لاہور سے نہیں ہوتی تھی، کراچی سے گاڑی بک ہوتی تھی. کراچی سے گاڑی بک کروا کے آ جاتا ہے اور پھر گاڑی جو آتی تھی وہ ٹرین میں آتی تھی، اس میں مال گاڑی میں کے خزانے نسلوں کے کراچی سے بک گاڑی کرا کے آ جاتا. سورج نکلنے کے 1.5 تندور میں ایسے ہاتھ مارتا ہے اور تندور میں ہاتھ مار کے اور آ کے مال نکالتا. اور بعض روایات میں ہے کیونکہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا چاشت پڑھیں گے، 10 منٹ دیں گے، رات کو سوتے وقت 33 بار 1400 پڑے گا اور 40 منٹ میں 1400 10 منٹ اللہ کو دے دیں، 30 منٹ اپنے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول جائیں گے. رکھ لیں اپنے پاس. لاک ڈاؤن کے درمیان سب کے کاروبار بند، والد لایا بالکل بند، ہر چیز ختم. اس نے میں نے یہ عمل کیا، ایک فون کے اوپر میرا کاروبار شروع ہو گیا اور سارا نظام چلنا شروع ہو گیا. میری ہر چیز لاجواب ہو گئی. میں صرف سوتے وقت 33 بار پڑھتا تھا یا سارا ڈبہ تیرا ہے رزاق. اور اگر بیٹا نہیں دیتا سوتے وقت دل پڑھتا افسردہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ڈبہ ہوتا بچے کا ہے. اور اٹھتے ہی 10 منٹ مجھے فوراً، نسلوں کو خوش، یعنی آنکھ کھلتے ہی بس اور کیا فوراً 33 بار پڑھتا تھا. 10 منٹ مجھے یا دے دے، رزاق. نسلوں کو خوشحال، بس تیری نسلوں کو آباد کر دوں گا، اشاعت کر کام دوں گا. ہو گیا. بہتری نہیں سمجھ آئی؟ نہیں. یہ ساری دنیا کے کاروبار بند ہیں، ساری دنیا کی روزی بند ہے. کس کا چلا کاٹتی ہے، آٹو پہ بیٹھتی ہے، ریلیں اصل بند، ضرورت گاڑیاں کھانا کھا بھی بند، لیتی ہے، ٹرک پانی بند، بھی جہاز لیتی ہے، بند، سب سب کچھ بند. بیٹھ کے کچھ اندوق بند کے ہے. اوپر بیٹھتی ہے. میرا اس دن کے بعد کھلا بھی ہوا ہے، چل بھی رہا ہے. کے دروازے کھلتے صرف ہیں. 33 سب سے پہلے بار اللہ اسے فوج دیتا سوتے ہے، وقت ٹیم دیتا ہے، کوئی وضو کچھ ہی شرط نہیں. دوسرا، یا رزاق اور پڑھ لیا سبات اور تین اور فوج 33 بار یا رزاق پڑھنے میں بچے میرے سیکھنے خیال ہوتے میں کہ ہیں. 1 منٹ بطخ بھی کے نہیں بچے کو لگے. بطخ سیکھنا سکھاتی ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگے. تیرنا
پھر دوبارہ جبریل آپ کے دوسرا پاس اللہ ہے پاک اس مرغی کو اور عرض کرنے لگے شجاعت اور جرأت دیتے ہیں. اے اللہ کے پہلے وہ حبیب، مرغی بلی سے ڈرتی تھی، اب بلی سے آپ ڈرتی کو ہے. اور آپ کی امت کو بشارت ہو. جب بچے آتے ہیں نا، میں نے اللہ اس پاک نے مرغی مجھ کو سے کے بلی سے علاوہ ڈرتے دیکھا. سب امت کو تھوڑا بخش سا دیا وقت دے دیں زندگی اور میں، پھر فرمایا اللہ آپ پھر سر صفات اٹھائیں. اور مراعات آپ نے اور سر عطاؤں اٹھایا کی تو کیا برکتوں کی دیکھتے ہیں؟ بارشیں عطا کر دے گا. جنت کے دروازوں آپ 10 پر منٹ ایک زندگی میں اللہ کو دے دیں. دروازہ، سب دروازے منٹ. کھلے اور فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں. اور 4 رکعت نفل اب پڑھ لیں سنیں، چاشت کے، آسمان اور کے پہلی دروازے رکعت میں کھلے علم ہیں. نشرح اور اب ہو کیا رہا؟ آگے چاروں سنیں. رکعتوں میں پہلے دعا مانگ کے دروازے اٹھ سے جائیں. اللہ کا فرشتہ معاملہ پکار اللہ رہا کے ہے. صبر اس کریں. شب میں رکوع اللہ کرنے غیر والوں کے کو خزانے سے خوشخبری ہو. برکتوں، عزتوں، دولتوں کے اور 15 رحمتوں کے، شعبان، خوشحالیوں کے، عطاؤں کے، 15 عرشوں پہ شعبان. فیصلے لے کے دے. رکوع کرنے والا وہ فرض نماز پڑھ لی صرف، بس عرشوں پہ فیصلے. مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، نفل پڑھ لی، جو کرے تسبیح سو پڑھ پائے. لی. یہ نہیں ہے کہ ساری رات کھڑا رحمت رہے. بھی، برکت بھی، شفقت بھی، عطا بھی، صفت بھی، کرم مغرب بھی. کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. جو کرے سو پائے. اس شب میں رکوع کرنے والوں کو اپنی زندگی میں نا چھوٹے خوشخبری چھوٹے ہو. رنگ بھرتے جائیں. دوسرے دروازے سے رنگ فرشتہ بھرتے جائیں، پکارتا ہے، چھوٹے چھوٹے. اس رات میں زندگی بڑی سجدہ کرنے لاجواب والوں ہوتی کو چلی جائے. خوشخبری ہو. اس میں ذائقے ہی ذائقے، سجدہ اس میں کرنا. محبت ہی محبت. اور اس میں دروازے عطا بھی سے عطا. بس ایسے تیسرے رنگ دروازے بھرتے سے جائیں. فرشتہ زندگی پکارتا تھوڑے ہے، تھوڑے رنگ بھرتے اس جائیں. شب میں شیخ ابوالحسن دعا شاذلی کرنے والوں کو رحمۃ اللہ خوشخبری ہو. فرماتے ہیں، اور جو چوتھے شخص دروازے یہ سے چاہتا ہے فرشتہ کہ وہ پکارتا ہے، حالت توحید میں مرے، کفر کا اس شب میں خوف خدا سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہو. اور پانچویں دروازے سے فرشتہ ایک پکارتا عمل ہے، بتاتا ہوں اس شب سورۃ میں اخلاص بھلائی کا. کرنے والوں کے لیے میں نے خوشخبری ہو. کئی بھلائی لوگوں کرنے کو والوں یہ بات ذرا اور غور سے چھٹے دروازے سے سنیے. فرشتہ پہلے درود پکارتا پاک ہے. پڑھیں. میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز کو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا. فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق کے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت. آسان اور طریقہ بتا. ساتویں دروازے سے دکان فرشتہ ہے، پکارتا دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. اور اشراق چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ کم از کم 4. وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. جو بندہ چاشت کی رکعت 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا. فرمایا کہ جو میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا، بامراد ہوتے دیکھا ہے. قرضے اترتے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے. میں نے یہ دیکھا ہے، انتقام کے بہت تجربہ، بارہا تجربہ. دشمن کے اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں. آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے، اور حیرت انگیز تجربات، مشاہدات اس کے دیکھے ہیں کہ جو بندہ چاشت کے 4 رکعت کم از کم پڑھ لے، یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا. دوسرا اب اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا. توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں. اور یہ اشراق کے نفل، جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے. اور خوشحال بھی کیسی ہو؟ اور بتاؤں خوشحال بھی کیسی ہو؟ خوشحال بھی ایسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو. بالکل ایسا. اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے اور غیب سے عطا کرتا ہے. جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں، اچھا یہی نفل یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے، اشراق کے، اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار. لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ دے جو صبح اٹھے. میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں. میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا. چاشت کے نفل سورۃ قل هو اللہ اس میں شامل ہو اور سورۃ اخلاص اس میں شامل ہو. میں نے بہت لوگوں کو بتایا، بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے. کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے صرف سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت. اب چاشت کی رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل هو اللہ، بس کوئی مشکل لحد میں جو مشکل یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں. لحد میں
پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرہ اور ایک بار سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرہ، ایک بار قل هو اللہ۔ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرہ اور ایک بار قل هو اللہ، اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرہ اور ایک بار ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ سورج نکلنے حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ زوال کے وقت سے پہلے تک یہ کیلنڈر ہوتے ہیں، یہ سورۃ اخلاص کہاں کام دے گی؟ یہ قبر میں یہ زندگی میں فرمایا کب ایک حسین آدمی ہوگا، قبر میں ساتھی بن جائے گا، اس کو نکیرین کے سوالوں کے جواب دے گا، اور یہ بندہ کھاک سے ہوگا۔ جب سانس کچھ بحال ہوگا، بہت بڑی خوشخبری ہے، سانس میں سانس آئے گا، پوچھے گا کون ہے؟ یاد نہیں ہے، میں وہ قرآن ہوں جو تو پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بولا، میں تجھے نہیں۔ اب سنیں نواں اور آخری فائدہ جو اس کا بتا رہا ہوں، بہت فائدے ہیں، میں نے اس کے 9 فائدے بتائے ہیں۔ میں جب مرے گا اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں۔ ایک صاحب ملے، میں نے نا انہیں ایک عمل بتا کے آیا تھا، میں آپ کو ملاقاتیں بتا ایک عمل بتا کے آیا تھا، مجھے یاد نہیں کب بتایا میں نے، مختصر سرسری ملاقات ہوئی، لیکن اس کا نفع اور فائدہ بتانا چاہوں گا۔ وہ یہ ہوا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ 129 دن سورۃ کوثر پڑھنی ہے صبح شام، زمان اور مکان کی قید کے ساتھ، ایک ہی جگہ ہو اور ایک ہی وقت ہو، اور اگر مجبوراً کوئی مجبوری ہو جائے تو جگہ اور وقت بدل سکتے ہیں، لیکن عمل نہیں چھوڑیں۔ 129 بار سورۃ کوثر، 15 منٹ لگتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں، ڈوب کے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ڈوب کے لفظ میں ڈوب کے کہہ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، 129 بار سورۃ کوثر، 129 دن، بس آپ پڑھیں۔ جب 129 دن مکمل ہو جائے نا تو اس دن کوئی میٹھی چیز تقسیم کریں حسب توفیق، اور پھر اگلے 129 دن شروع کریں، اگلا 129 دن، یہ پہلا نصاب ہے، اب اگلا نصاب شروع کریں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ 7 یا 11 نصاب کر لیں، میری زندگی کے شکوے ختم ہو جائیں، اور وہ اس کریم کی عطا کے 7 یا 11 نصاب، 129 دن اہتمام کے ساتھ، جگہ اور وقت کی پابندی، مجبوراً اگر کوئی مجبوری ہے تو بدل سکتے ہیں، 129 دن پڑھ سکتے ہیں، اور جب 129 دن ختم ہو آپ کھڑے ہو کے نفل پڑھ تو اس کی مٹھائی تقسیم بستر میں کریں نفل پڑھ سکتے ہیں، میری آقا کا اور فرمان ہے، شیرینی تقسیم بعض کریں لوگ حسب ایسے توفیق، ہوں گے اور اگلے 129 دن شروع کریں، اگلے 129 دن شروع بڑا کریں، نظام ہے، میرا اللہ بڑا کریم ہے۔ اگلے 129 دیکھیں دین نے جہاں پھر رعایت جب وہ ختم ہو اس کو لینا پھر بھی شیرینی تقسیم کریں، رعایت نہ نکالیں، اور اس کے بعد پھر اس سے اگلے 129 دن شروع کریں۔ اس طرح یہ ہر 129 دن ایک نصاب ہوا، جہاں نہیں دی اس طرح اپنی طرف سے 7 ساختہ نہ کرے، یا اس 11 رعایت لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا، 7 یا اگر کوئی 11 رعایت نصاب نہیں لی اس آپ کر رعایت لیں۔ نہ لینے پہ اللہ راضی ہو اس جائے نے گا۔ 7 یا 11 چھوٹے چھوٹے نصاب عمل ایسے کیے، ہوتے ہیں جو زندگی میں بندہ شامل میں نے اس کے 7 اور 11 نصابوں میں اتنے 24 نتائج گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے اتنے ہیں؟ نتائج 14 سے 40 منٹ، وہ اس وقت کھڑا تھا 40 منٹ میں 10 تو منٹ سامنے اونٹ پہاڑ تھا، اپنی نسلوں کے وقت میرا اندازہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کے پاس اتنی بڑی کیمیا ہے کہ اونٹ پہاڑ کے پتھر کو جا کے ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے۔ نسلوں کے لیے اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو جب مجھ سے باتیں کر رہا تھا 1.5 گھنٹے کے بعد سے جو تو شروع سامنے ہوا اونٹ پہاڑ تک تھا، رہا، ٹی بی کا علاج 6 مہینے 9 مہینے، اور بعض فلاں کا روایات کورس میں 6 مہینے 9 مہینے، کیونکہ اور سورج نکلنے کتنی کے 20 منٹ ادویات بعد ایسی تو ہیں کہ جن کے علاج اور کورس میں کہتے ہیں کہ ایک دن بھی دوائی چوک گئی تو پھر شروع کرنی پڑے گی، ہے اس میں تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں یہ بڑی 40 توجہ ہے، منٹ میں 1400 اور اگر تسبیح خانے والا کہہ دے انہیں کہ یہ پابندیاں نہیں ہوتی ہم رکھ لیں سے، اپنے پاس اور اللہ کو دیں۔ یا پابندی تو کوئی رعایتی بندہ کہے گا ورنہ کہے گا بڑی سختی ہے، اس نے ڈبا دیا،
हालांकि नापाबंदी है न लड्डू दे सकती दिया, है। बाकी छुपा दिया। चाहते हैं आज जादू, और बंदिशें, देखे कहते हैं, हालात, मेरे बेटे मुश्किलें, मुझे तो दे। परेशानियां, नाकामियां छुपाता है। सूरज डूबने से पहले अगर दे हल देता हो है तो खुश होकर जाएं। कहते हैं, नहीं मैं तो तेरे दुनिया लिए में मैं जिस कोने में बैठे हैं या आप तस्बीह और अगर खाने बेटा में नहीं देता तो मस्तूरात भी सुंदर होता है, हैं, लेकिन मर्द भी तेरे हैं, डब्बा, अगर आप बच्चे का चाहते है। हैं तो मेरा अल्लाह कहता है 14 माशाल्लाह, 40 मिनट दिए, हवाएं 10 हैं, मिनट पंखे मुझे दे हैं, दे, तेरी एग्जॉस्ट नस्ल को हैं, खुशहाल कर। मौसम अपनी सख्तियां और तलखियां दिखा रहा है, ये कुदरत का निजाम 10 चलता मिनट मुझे रहेगा। दे दे, तेरी नस्ल लेकिन तस्बीह खाने ने आपकी राहत तेरी और नस्लों को सुकून आबाद कर देने दूं, की मैं शाद कर कोशिश की है, पर कोशिश पूरी कर नहीं सके। ना, दावा और नहीं चीज बताता हूं। कि आपको राहत मुर्गी दे, क्या करती है? आपका किसने का चिल्ला एहतराम हो। काटती है, अंडों मैं पे खुद बैठती सारा है। दिन फिरता रहता हंसते हूं। जरूरत खाना मुझे खा इस लेती बात है, का एहसास है पानी कि पीती रास्ते है, में बाकी चलते सब लोग वक्त कहते हैं मुझसे बैठ हमें के हाथ मिला, अंडों पे ऊपर हमसे बैठती गले है। मिल। 21 दिन के मेरी बाद बात उसके सुन ले, ऊपर मैं उनसे फतूहात के माजूरी और दरवाजे मजबूरी का सबसे पहले अल्लाह दरख्वास्त उसे करता हूँ। फौज देता है, ये एक टीम सारी देता है, आपकी एक जमात खिदमतों देता के है। लिए तो भाग दौड़ कर दूसरा, रहा हूँ। और वरना जमात और पीर टीम तो और बैठे फौज होते इसी हैं, की लोग सिखाई उनके देता है। पाँव दबा रहे होते हैं, एयर कंडीशन बच्चे लगे हुए सिखाए होते हैं, और ये बतख के तुम्हारा बच्चे को पीर बतख नहीं सीखना फकीर सिखाते है, ये फकीर सारा दिन फकीर बन के तैरना। मता कूंज मांगो कुरलावा, दूसरा, हर अल्लाह जगह पाक आपकी मुर्गी को राहत का, शजाअत और जुर्रत आपकी देते राहत हैं। का इंतजाम, पहले वो मुर्गी कहीं आराम बिल्ली से में, डरती कहीं थी, खाने अब में, बिल्ली से कहीं डरती पीने है। में, कहीं बैतुल खला की सफाई में, बच्चे आते हैं कहीं ना, लंगर में। मैंने उस आप मुर्गी को शाही बिल्ली से मेहमान लड़ते थे। हैं, तो आपका थोड़ा सा गुलाम वक्त हूँ, दे मैं दें तो जिंदगी आपका में, खातिम। अल्लाह फिर सिफात इमाम और ज़ैनुल मलाद आबिदीन और को एक अताओं शख्स की ने बरकतों देखा, की बारिशें अता दुआ कर फरमा देगा। रहे हैं। आप 10 मिनट दुआ जिंदगी फरमा। में अल्लाह को दे दें। और दुआ में ये कलिमात बार बार पढ़ रहे हैं, 24 बार दोहराते हैं, और 4 रकात पलट नफल पलट के पढ़ने, पढ़ते हैं, चाश लपक लपक के और पढ़ते हैं, पहली रकात में झुक अल्लाह झुक के कुल पढ़ते अल्लाह हैं, इसी तरह चारों डूब रकातों डूब के में पढ़ते हैं, दुआ मांग के उठ जाए, टूट के अल्लाह का पढ़ते मामला हैं, अल्लाह के और सब्र हर सब्र करे, कैफियतों से अल्लाह पढ़ते खैर हैं, के खजाने दिल से, की बरकतों, गहराई से इज्जत और पढ़ते दौलत हैं, के, और रहमतों हाथ के, उठा के खुशहालियों पढ़ते के, हैं, अताओं के, फिर अर्शों हाथ पे ऊपर फैसले, उठा के पढ़ते हैं, फैसले, फिर दुआओं में झुक के पढ़ते हैं, अर्शों पे उठ के पढ़ते हैं, कैफियतों के साथ ये चौबालीस सौ बार अल्फाज बार बार राहत पढ़ भी, रहे हैं। रहमत भी, बरकत भी, वो शफकत पीछे भी, बैठा शफा रहा, भी, सफत बैठा भी, रहा, करम भी, बैठा रहा, मेहरबानी। बड़ी तो करे सो देर के बाद, बड़ी देर के बाद अपनी जिंदगी में ना वो छोटे छोटे शख्स रंग उठा भरते जाएं। और शहनशाह से अर्ज किया, जब दुआ खत्म हुई तो जिंदगी इमाम बड़ी ज़ैनुल लाजवाब होती आबिदीन चली की जाएगी। बारगाह में इसमें ज़ायके ही अर्ज ज़ायके किया, इसमें आका मोहब्बत ही मोहब्बत, यह इसमें फरमाएं, मता भी आता। बस ऐसे दुआ रंग तो भरते सारी जाएं थी, जिंदगी। इन थोड़े दुआ थोड़े रंग भरते के जाएं। इन बोलों शेख को अबुल हसन अब शाज़ली बार बार क्यों रहमतुल्लाह फरमा रहे थे? तो अजीब जो बात शख्स फरमाई, फरमाया हदीस में मैंने पढ़ा है, मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ये कलिमात पढ़ता है एक अमल इसका बताता सवाब अल्लाह सूरत के इखलास सिवा का कोई नहीं मैंने जानता। कई और एक लोगों रिवायत को ये है बात जरा गौर कि से इसका सुनिए। सवाब इतना पहले है कि दरूद पाक फरिश्ते पढ़े। इसके मैंने कई लिखने लोगों पे को सिर्फ चाश्त के अमल और से, जिन्नात फर्ज नमाज तो नस्लें पढ़ते खत्म हो हैं, जाती हैं, नवाफिल में पर इसका चाश्त के सवाब अमल से खत्म खुशहाल नहीं होता। होते देखा है। फरमाया, फजर की नमाज के गौर से 1 घंटे सुनिए, बाद ये चलो तय सारा कर लें, सवाब इशराक के 1 घंटे के बाद सारा चाश्त, का बस आसान आपको अपने तरीका बता नाना की दूं। बारगाह दुकान में है, भेज रहा दफ्तर हूं, है, अपने अब्बा कारोबार की है, बारगाह जहां भी में है भेज वहां रहा हूं, जरा हजरत तन्हाई अली में बैठ के के अब्बा थे, और इशराक अब्बा की चाश के बारगाह कितने में नफिल भेज होते रहा हैं? हूं। कम ये से कम सारा 4, का सारा वो 4 फरिश्तों की नफिल बारगाह में एक ही भेज सजदे रहा से भी हूं। पढ़ सकते और हैं, उनकी जुदा जुदा खिदमत भी में पढ़ भेज के सकते हैं। कहता हूं कि यानी मेरे लिए चारों दुआ एक ही फरमाएं। सजदे से और फरमाया, पढ़ सकते हैं, जब जुदा भी भी पढ़ मुझे सकते कोई मुश्किल होती जो है, बंदा चाश किसी की की रकत कोई मुश्किल 4 होती रकत है, पढ़ने मैं की ये तरतीब पढ़ता जिंदगी हूं में बना और लेगा। पढ़ता हूं और मैंने पढ़ता बहुत हूं लोगों को और चाश के पढ़ता हूं नफिल की वजह और से पढ़ता खुशहाल हूं, होते मेरी देखा है, मुश्किल टल जाती है। बामुराद तो होते मैं देखा आज है, सुबह एक कर्जे साइल आया उतरते था, कर्जे मजबूर उतरते बेकरार था, और कर्जों के परेशान था। बोझ आज मैं उसके लिए हटते। पढ़ रहा हूं और मैंने ये इंशाल्लाह देखा है। शाम से पहले उसकी बहुत मुश्किल तजर्बा, टल जाएगी। बारहा और रावी तजर्बा लिखता है, और जिंदगी का मैंने एक हिस्सा मेरा फिर गुजरा है साइलों से पूछा, इन रूहानी लोगों से मुशाहिदात और पूछा, तजर्बात में आज भी तालिब इल्म हूं मैं। फरमाया, मैंने इसके इमाम बहुत तजर्बात ज़ैनुल देखे आबिदीन और जिसके बहुत लिए भी ये मुशाहिदात दुआ देखे करते हैं, और हैरत पर अंगेज करते कैसे तजर्बात हैं? मुशाहिदात मैंने इसके नक्शा देखे हैं कि खींचा, जो जरा उस बंदा नक्शे को गौर चाश्त से के सुनो। 4 रकात कम अज करते कम कैसे पढ़े, हैं? ये 4 रकात जो पढ़ लेगा, विजदान अब इस पे टाइम नोट कीजिएगा, कभी भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। तवज्जो से ध्यान से पढ़ें भी तो 10 मिनट लगते हैं, पर ये इशराक के नफिल जो चाहता है कि मेरी नस्लें खुशहाल हो जाएं और मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए। और खुशहाल भी कैसी हो, और बताओ खुशहाल भी कैसे हो? खुशहाल भी ऐसी हो, खुशहाल
حال بھی ایسی ہو کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو، بالکل ایسا نہ ہو۔ اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے اور غیب سے آتا ہے۔ جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے شام پڑھنی، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں، اچھا یہی نفل یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے اشراق کے اپنے فائدے
اور اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار، اس کا مسئلہ حل ہو۔ ہمیشہ اقرار، انہوں نے لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے جو لیے، ملا ہے مجھے، اس کی وجہ اور بھی ہے۔ انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ لے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکتا۔ چاشت کے نفل سورۃ قل هو اللہ اس میں شامل ہو اور سورۃ اخلاص اس میں شامل ہے۔ میں نے بہت لوگوں کو بتایا، بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے، کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے صرف سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ آج کی اس اختتام سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی چاہتے ہیں اس میں دعا میں لگ جائیں، چاہتے اب ہیں چاشت کی ایک رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل هو، ان الفاظ کو کوئی مشکل 3 بار پڑھیں۔ یہ آج میں آپ کو عمل اس میں بتاؤں۔ ایک چیز بتاؤں، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار سورۃ اخلاص، یہاں سے خالی سورۃ قل هو اللہ۔ جھولیاں بھر کے نہ پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح ایک بار کے نہ قل لے هو جائیں، اللہ۔ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار اور موتی لے کر نہ علم جائیں، نشرح اور ایک بار بات نہ قل هو بنے، پھر اللہ۔ مزہ نہ آئے۔ اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار اس سے پہلے محمد آل محمد پہ ہم درود بھیجیں گے اور پڑھیں، اور جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ جائیں۔ اگر توجہ سے میرے ساتھ پڑھیں، سے لے کر زوال کے وقت زین العابدین زوال کے وقت کا تحفہ اور جن سے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لیا، اور جن سے پھر 1.25 لاکھ اولیاء اور بزرگوں ہستیوں نے لیا، وہ پڑھتے ہیں۔ پڑھیں میرے ساتھ، یا رب لک الحمد کما ینبغی بہت لمبا وقت ہے، اچھا خاصا بے جلال وجہ کا وعظیم سلطان کو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی ویسے بھی ایک بات بے جلال وجہ کا وعظیم سلطان کا، موقع جب ملے یا رب لک الحمد کما ینبغی اپنے من سے پوچھیں بے جلال وجہ کا وعظیم سلطان کا۔ تو اب من تن خود چاہتے بولے ہیں گا آج کہ میں سورج موبائل کو ڈوبنے سے جتنا پہلے وقت دیتا ہوں فیصلے، اس سے زیادہ چاہتے ہیں سورج اپنا منہ چھپانے سے پہلے آپ کے حق میں فیصلے، چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں۔ دھیان سے پڑھیں تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں، یا آپ تسبیح خانے میں، 10 منٹ مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آج اس بول کو مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد تک بھی اس بول کو پڑھنا ہے، پر پڑھنا 2 شرطوں کے ساتھ ہے، ایک جذبے اور وجدان کے ساتھ، اور دوسرا پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کرتے جائے اور اپنے جذبوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں کو، ناکامیوں کا تصور کرتے جائیں۔ پڑھیں، یا رب لک الحمد۔ اللہ کے میں کراچی میں جاتا ہوں کبھی کبھار، اللہ کے وہاں ایک صاحب ہیں، اور یہ سورۃ محبت اخلاص سے کی بلاتے طاقت میں ہیں، یہ چیز موجود ہے۔ بہت زیادہ بلانے والے ہیں، ان کے سورۃ ہاں چلا اخلاص کی جاتا ہوں۔ طاقت میں یہ تاثیر میں موجود نے دیکھا تو ان کا بھائی جو ہے ایسے چل رہا تھا تو ہاتھ میں تسبیح کی، بات تھوڑی کرتا تھا، دور ایک تسبیح زیادہ ٹیلے پہ پڑھتا گیا، میں نے کہا مولا پتہ نہیں کتنے اس کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار، سال سے آج تک یہاں سجدہ نہیں ہوا۔ جسے کہنا چاہیے صحرا، یہ پہاڑ، بہت بڑا کاروبار دبئی میں۔ بلکہ پہلے لاکھوں میں سال گاڑی میں جا رہا تھا، کچھ لوگ آئے، تو میں نے وہاں گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھے، اور نفل مجھے پڑھنے کے لے بعد گئے۔ پھر میرے گھر والوں کو مہینوں پتہ نہ صحرا چلا، پہ انگلی سے سورۃ اخلاص لکھی، اور اس کے بعد اخلاص لکھی، بڑی اذیتوں کے بعد سورۃ اخلاص انگلی سے لکھ کر پھر اس ریت کو جمع کیا، اب وہاں بیٹھ کے پھر اللہ ہی تھا اور اللہ سے تنہائی عرض میں، کیا، یا اللہ جہاں جہاں اور تو بھی کوئی اس تھا کے ہی نہیں۔ ذرے جائیں وہ سارے ذرے کہا کہ وہ اللہ سے ذکر کرنے اور باتیں کرنے کی ایسی کوئی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے، بس ایک اب عمل تھا، لوگ اور وہ مجھے اس کہتے کریم کی ہیں عطا کے کہ بہانے، آپ جیل کی اذیتوں کی وجہ سے خاموش ہو اور اس گئے کی ہیں۔ مہربانی کے بہانے، میں لوگوں کو لاکھ کہتا جیسے ہوں میں نے وہ مانتے چاشت کے نہیں، نفل بتائے ہیں، جیسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات اپنا چپ ہو جاتا ہے، گاڑی میں وہ بیٹھے کہتے ہیں اسے چپ لگ گئی ہے، نفل کی آپ پڑھ خاموش سکتے ہو ہیں، گیا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے نفل پڑھ میں سکتے ہیں، لوگوں کو کہتا ہوں آپ کھڑے ہو نہیں، کے نفل پڑھ سکتے ہیں، میں جیل آپ کی بستر وجہ میں سے نفل پڑھ خاموش سکتے ہیں۔ نہیں ہوں۔ میرے آقا کا فرمان ہے، اس قید بعض نے، لوگ اس جیل نے ایسے ہوں گے میرے اوپر جو بستروں میں آزمائش بیٹھ کے اللہ کا بھیجی ہے، ذکر کریں اس گے اور قید سیدھے نے اور جنت جیل میں نے میرے اوپر جو آزمائش بڑا نظام بھیجی ہے، ہے، میرا اللہ بڑا کریم ہے۔ اور میں پھر دیکھیں، وہاں دین ذکر نے کا جہاں عادی بنا، رعایت دی دعاؤں ہے کا عادی اس بنا، کو تسبیح لینا بھی کا دین عادی ہے، بنا، اپنی طرف سے اعمال رعایت کا نہ عادی نکالیں، بنا، جگر اور وہ عادت سی پڑ گئی۔
تو اس کو اور لینا وہ بھی عادت سی ایسی پڑی ہے رعایت نکالی اللہ نے بس دی سارا ہے، دن اب اسی میں اس لگا رعایت کو لے لیں، جہاں نہیں دی اس کو اپنی سارا طرف سے دن خود ساختہ نہ اب کریں، اسی اس ذکر رعایت میں لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا، اور اگر اسی کوئی یاد رعایت میں نہیں لی اس رعایت نہ لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ کچھ چھوٹے چھوٹے ایسا عمل نہ ایسے ہو ہوتے ہیں ہم جو بھی زندگی میں اگر بندہ ذکر شامل سے غافل ہوئے، تسبیح سے پورے غافل 24 ہوئے، گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ ایسی آزمائش آ 14 جائے سے 40 منٹ ہوئے، اور پھر ہم 14 ذکر سے اور 40 منٹ میں تسبیح 10 اور منٹ میں اعمال نہیں کے اپنی عادی بن جائیں، اپنی نسلوں کی اللہ بات سے عافیت نسلوں کی خوشحالی، اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، راحت رحمت کے تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، سورج نکلنے یہ کے اس کی 1.5 گھنٹے کے کریمی بعد سے ہے، جو شروع ہوا یہ اس کا کب تک فضل رہا؟ ہے۔ اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے اور ہمارے بعض اوپر روایات اتنا میں ہے کرم سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد، اس کا کیونکہ بہت سورج بڑا نکلنے کرم کے 20 منٹ بعد تو عشاء کا وقت شروع اس ہو لیے اللہ جاتا جل ہے، شانہ کے لہٰذا حبیب کملی والے چاشت نے پڑھیں گے، آزمائشوں سے پناہ مانگی، 10 منٹ اللہم دیں گے، انی اعوذ بک من جہد البلا، 1400 کتنے منٹ؟ آزمائش 40 کوئی منٹ بلا میں آ جائے، 1400 وبرق شقاوت 10 منٹ اللہ کو دے دیں، شقاوت 30 میں منٹ میرا اپنے پاس نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی رکھ آزمائش لیں ہے، اپنے پاس اور اور اللہ کو سوء دیں۔ القضاء اللہ کہتے ہیں اچھا میرے لیے ایسے والد لایا فیصلے ہونا مٹھائی کا شروع ہو ڈبہ، جائیں جو اس نے مجھے ڈبہ برباد کر دیں، ایک کے بعد ایک دوسرا میرے لڈو حق دے میں دیا، فیصلہ، میرے باقی خلاف چھپا دیا۔ فیصلے سارے، اور دے کے کہتے ہیں دے وشماتت بیٹے الأعداء، مجھے تو دے، اور ایسا وقت بیٹا میرے چھپاتا آزمائش ہے، نہ آئے، اگر دے دشمن دیتے ہیں تالیاں تو خوش ہو کے بجائے، کہتے ہیں نہیں میں دشمن تیرے لیے ہنسے، لایا تھا، یہ سارا ڈبہ میرا تیرا ہے، مذاق اڑائے۔ اور اگر بیٹا نہیں اس دیتا لیے تو میرے دل آقا افسردہ نے ہوتا ہے، لیکن پھر میرے بھی ڈبہ حضور نے ہوتا بچے کا ہے۔ آزمائشوں سے پناہ میرا اللہ مانگی کہتا ہے، ہے 1440 عافیت منٹ مانگی ہے۔ دیے ہیں، 10 منٹ مجھے اللہم دے دے انی تیری اعوذ نسلوں بک کو من خوشحال، زوال نعمتک، بس اور کیا چاہیے؟ اللہ نعمت دی پھر اس کا 10 زوال منٹ آ مجھے گیا، دے دے تیری نسلوں کو وتحول عافیت، تیری نسلوں کو آباد عافیت کر دوں گا، دی شاد تو کر تو دوں نے چھین لی۔ گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال ایک اور چیز نعمتک بتاتا ہوں، وتحول مرغی کیا کرتی ہے؟ عافیتک اس نے کا چلا وفجاءت کاٹتی ہے، انڈوں حکمتک پہ بیٹھتی وجمیع ہے، سخطک، حسب ضرورت کھانا اللہ کھا کو بھی میرے لیتی ہے، اوپر پانی بھی پی ایسے لیتی ہے، حملے باقی ہوں سارا وقت اور سختیاں بیٹھ میرے کے پر شروع انڈوں ہوں، پہ اوپر مولا میں بیٹھتی اس سے ہے۔ پناہ مانگتا 21 دن کے بعد اس کے میں اوپر مانگتا کیا ہوں؟ فتوحات کے دروازے ربنا کھلتے آتنا ہیں۔ فی الدنیا سب سے حسنہ، پہلے اللہ اسے فوج دیتا ہے، اسے ایک دنیا دین کا دیتا ہے، بہترین ایک جماعت پیکج دیتا مانگتا ہے۔ ہوں، دوسرا اور اور پھر جماعت اور آخرت ٹیم اور حسنہ فوج بھی سیکھی سکھائی اسے دیتے ہیں۔ آخرت کا بہترین بچے پیکج، سیکھی سکھائے شاندار، ہوتے ہیں، لاجواب، بہترین۔ بطخ کے بچے کو بطخ سیکھنا سکھاتی ہے۔ ہاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تیرنا۔ تکلیفیں، دوسرا اللہ حوادث، پاک اس مرغی کو ایک حادثات، شجاعت اور جرت دیتے ہیں۔ ناکامیاں، پہلے وہ بیماریاں، مرغی بلی سے ڈرتی تھی، اب بلی سے نہیں لڑتی ہے۔ مانگتا مولا، میں نے خود دیکھا، جب بچے آتے ہیں نا، اللہم انی میں نے اعوذ اس بک من مرغی کو الحمل بلی سے لڑتے والحزن۔ دیکھا۔ تھوڑا سا وقت ہم دے دیں کہتے ہیں زندگی ٹینشن میں، کو، اللہ پھر anxiety کو، صفات اور stress کو، مراعات اور عطاؤں کی برکتوں کی ڈپریشن بارشیں کو، عطا کر دے گا۔ غم آپ ہے، 10 منٹ بار زندگی میں بار اللہ کو دے دیں، اس کو ہم کہتے 10 ہیں، منٹ دے دیں، اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو۔ اور 4 رکعت نفل پڑھ لیں اس اللہ چاشت میں میں، تجھ سے اور پہلی اللہ رکعت کا میں علم دکھ جو نشرح مجھے قل هو دیمک اللہ کی اس طرح طرح 4 کھائے، رکعتوں میں اور دعا مانگ کے اٹھ باہر جائیں، کا اللہ کا دکھ معاملہ اللہ جو کے مجھے صبر تڑپائے، کرے، اللہ غیب کے اندر خزانے دکھ سے کھائے برکتوں، اور عزتوں، باہر کا دولتوں دکھ اور رحمتوں کے، تڑپائے، خوشحالیوں کے، اللہ عطاؤں میں کے، اس سے عرشوں پناہ پہ فیصلے لے کے دے گا، ہم فیصلے والحزن، عرشوں پہ فیصلے عاجز والکسل، جو کرے سو ایسا کہ پائے، میں عاجز ہو جاؤں، راحت بھی، رحمت یا بھی، میرے پر برکت بھی، سستی شفقت غالب بھی، ہو عطا جائے۔ بھی، صفت بھی، کرم کتنے بھی، لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر سستی کرے سو غالب ہے، پائے۔ بہت بڑی مصیبت ہے زندگی اپنی کی۔ زندگی میں نا چھوٹے چھوٹے آقا رنگ کملی بھرتے والے نے جائیں، اس سے پناہ مانگی۔ رنگ بھرتے جائیں، چھوٹے اللہ کے چھوٹے حبیب میرے آقا نے زندگی بڑی لاجواب آزمائشوں ہوتی سے چلی پناہ جائے گی، مانگی اس ہے۔ میں ذائقے ہی ذائقے، اس میں محبت ہی محبت، اس میں عطا بھی اللہم عطا، انی بس اعوذ ایسے بک رنگ من بھرتے الفقر جائیں، والکفر، تھوڑے تھوڑے رنگ بھرتے جائیں۔ اے میرا مولا شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ مجھے اللہ علیہ فرماتے ہیں، کفر سے اور جو فقر شخص سے یہ بچا۔ چاہتا ہے کہ وہ حالت توحید میں فقر ایسا، غربت ایسی آئے خاتمہ ایمان پہ کہ ہو، یہ میرے بڑا ذہن میں ہر وقت لوگوں کی واقعات جیب پہ دیکھیں نظر، کہ لوگ ایک عمل بتاتا ہوں، وقت لوگوں کی سورۃ جیب پہ اخلاص نظر۔ کا یہ دو میں نے وقت میں ہوتا ہے، کئی ذہن لوگوں نشین کو، یہ رکھیے بات گا۔ ذرا غور سے اس سنیے، فقیر کا پہلے تجربہ درود ہے، پاک ایک جب پڑھیں۔ تمام میں بن نے جاتے کئی ہیں، لوگوں کو لالچ بڑھ صرف جاتی ہے، چاشت کے عمل سے، اس وقت فرض لوگوں کی نماز تو جیبوں پہ پڑھتے نظر ہیں، ہوتی ہے، نوافل میں جب فقر چاشت بڑھ کے جاتا ہے، عمل سے غربت اور خوشحال طاقت ہوتے کی دیکھا ہے۔ فقیری بڑھ فجر کی جاتی ہے، نماز کے 1 گھنٹے بعد لوگوں کی جیبوں پہ چلو نظر طے کر لیں، ہوتی ہے، اشراق ہے، اللہ کے اشراق خزانوں 1 پہ گھنٹے کے نظر بعد نہیں چاشت، ہوتی، بس آسان یہ آپ کو طریقہ بتا دیا۔ دکان ہے، میرا دفتر مولا، ہے، مجھے کاروبار ہے، فقر جہاں سے بھی ہے بچا وہاں ذرا اور تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ۔ کفر سے بچا۔ اور چاش کے کتنے نفل ایسا ہوتے وقت نہ ہیں؟ آئے کم از کم 4۔ میں وہ اپنا 4 دین نفل بیچ بیٹھوں، ایک ہی سجدے سے اپنا بھی پڑھ ایمان سکتے ہیں،
जुदा जुदा भी पढ़ सकते हैं, हमारे एक मुखलिस यानी थे अब्दुल वहीद चारों एक ही सुलेमानी सजदे से रहमतुल्लाह पढ़ अलैह। सकते हैं, जुदा भी कहने पढ़ लगे सकते हैं। अनारकली में मेरा जो एक दोस्त बंदा था, चाश्त की तो मैं उस रकत दोस्त 4 के रकत साथ पढ़ने की जिंदगी तरतीब गुजारी, जिंदगी में बना यूनिवर्सिटी में लेगा। इकट्ठे पढ़ते थे। मैंने बहुत लोगों को चाश के चला कि नफिल वो की बहुत वजह से मालदार हो खुशहाल गए। होते देखा है।
बामुराद होते देखा है। बड़े सेक्टर में कर्जे गया तो उसका उतरते, घर देखा, कर्जे गाड़ियां, उतरते बड़ा घर, और कर्जों के बोझ हटते। होती थी, मैंने ये देखा है। होती थी और अनारकली बहुत के तजुर्बा, किसी ऊपर बारहा चढ़ाने के किसी तजुर्बा। कमरा लिया हुआ। और जिंदगी का एक हिस्सा मेरा गुजरा है इन रूहानी मुशाहिदात और तजुर्बात में। आज भी तालिब इल्म हूं मैंने इसके बहुत तजुर्बात देखे और बहुत मुशाहिदात देखे और हैरत अंगेज तजुर्बात मुशाहिदात इसके देखे हैं कि जो बंदा चाश्त के 4 रकात कम अज कम पढ़, ये 4 रकात जो पढ़ लेगा, अब इस पे टाइम नोट कीजिएगा, कभी भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। तवज्जो से ध्यान से पढ़ें भी तो 10 मिनट लगते हैं। और ये इशराक के नफिल जो चाहता है कि मेरी नस्लें खुशहाल हो जाएं, मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए। खुशहाल भी कैसी हो, और बताऊं खुशहाल भी कैसी हो, खुशहाल भी ऐसी हो, खुशहाल भी ऐसी हो किसी की ना जेब पे नजर पड़े, न किसी की इमदाद हो, न किसी की मदद हो, न किसी का हाथ ऊपर का हो और मेरा नीचे का हो। बिल्कुल ऐसा अल्लाह गैबी निजाम चलाता है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं। अल्लाह गैब से और गैबी निजाम चलाता है और गैब से और गैब से आता करता है। जो ये फैसला कर ले कि मैंने इशराक पढ़नी, चाश्त में ये नफिल चाश्त के पढ़ने हैं। अच्छा, यही नफिल यही अमल इशराक में भी पढ़ सकता है, लेकिन मैंने जो तजर्बे किए हैं चाश्त के इशराक के अपने फायदे, उसकी अपनी तासीर, ना इनकार हमेशा इकरार, लेकिन जो मेरा तजर्बा है खुशहाली के लिए, उसकी एक वजह और भी है। इंसान इस वक्त कुछ मसरूफ हो जाता है, उसकी जिंदगी में मसरूफियत होती है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सूरज निकलते नहीं देखा। एक साहब मुझसे कहने लगे, तस्बीह खाने में आने के बाद मैं ईद पढ़ने लगा, क्योंकि ईद तो वो पढ़ दे जो सुबह उठे, मैं तो रात के आखिरी पहर को सोता हूँ और दिन के कितने बजे उठता हूँ। मैं आज तक ईद नहीं पढ़ सका। चाश्त के नफिल सूरत कुल हुवल्लाह उसमें शामिल हो और सूरत इखलास उसमें शामिल हो। मैंने बहुत लोगों को बताया, बहुत लोगों ने अपने तजर्बात मुझे बताए और मुशाहिदात मुझे बताए, क्योंकि अभी हदीस में एक लफ्ज आपने सुना, वो ये लफ्ज सुना है, सिर्फ सूरत इखलास से मोहब्बत करने वाले का बदला भी जन्नत है। फरमाया कि सूरत इखलास से मोहब्बत करने वाले का बदला भी जन्नत है। अब चाश्त की रकत में जो बंदा चाश्त की रकत में 40 मरतबा एक बार अलम नशरह और एक बार कुल हुवल्लाह, बस कोई मुश्किल नहीं। ये आज मैं आपको अमल बता रहा हूं।